راستے سے ہٹا. تو یہ جو 144 کیسز ہے، یہ سارا اسی کی کڑی ہے. پھر اسی دور میں میڈیا کا کیا، یعنی جو بنیادی حقوق تو تباہ کر دیے انہوں نے. جو ابھی علی امین کو پکڑا، اب علی امین کو کس طرح پکڑا؟ اس کو پولیس، اس کا جو ڈی پی او پکڑنے آیا، اس نے سٹیٹمنٹ دی کہ جو بھی ہو جائے میں نے اس کو پکڑ کے لے کے جانا ہے، عدالت بھی نہ اسے جانے دے. یعنی ایسا کہ ٹارگٹ کر کے جو مین لوگ ہیں عمران خان کے ساتھ، ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا ہے. اگر عمران خان نہیں تو مین لوگوں کو جیلوں میں ڈالو. اچھا، اس کے بعد معاشیت. اب ذرا معیشت کیا تھی؟ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اکانومی گرو کر رہی تھی. انڈسٹری 17 سال میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری 10% کی ریٹ پہ گرو کر رہی تھی، 10% پہ، جو کہ بڑی انڈسٹری ہوتی ہے جس سے سب سے زیادہ روزگار ملتا ہے. 3 سال میں 55 لاکھ لوگوں کو مزید روزگار ملا. یہ بھی ورلڈ بینک کی ہے. اور ہمارا جو زراعت ہے وہ 4.5% پہ گرو کر رہی تھی. 2 سال مسلسل بمپر کراپس ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پیسہ، گنا کا جو فصل تھی اس کا پورا پیسہ دینے دیا. ہم نے شوگر مل مافیا کو، جو بیچارے کسان کو کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس کے حق مارتے ہیں، ہم نے ان کو ٹائم پہ پیسے دلوائے، پوری قیمت دلوائے. انہوں نے پیسہ اپنی زمینوں پہ لگایا. تو سب سے زیادہ پیسہ زراعت میں گیا ہمارے دور میں، اور اس کی وجہ سے انہوں نے، ہماری فصلیں بھی زبردست ہوئی، زراعت بھی بڑھ رہی تھی، انڈسٹری بھی بڑھ رہی تھی. آئی ٹی کی ایکسپورٹس جو مستقبل ہے 75% 2 سالوں میں بڑھی. تو ملک تو صحیح راستے پہ جا رہا تھا، ریکارڈ ہماری ٹیکس کلیکشن ہو رہی تھی. تو اب کیا حالات ہیں معیشت کے؟ 6% سے ورلڈ بینک کے مطابق 0.4% پہ گروتھ ریٹ نیچے چلی گئی. اس سے ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ 40 لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. مہنگائی جس کے اوپر سارا شور مچا ہوا تھا ہمارے دور میں، یاد رکھیں کہ ہمارے دور میں جو مہنگائی کی اصل وجہ تھی وہ تیل تھی. تیل ہمارے دور میں $110 سے $115 بیرل پہ کیا تھا. یہ نیچے آ کے $65 سے آپ کوئی $80 کے بیچ میں ہے. تو اس دور کے اندر ہماری مہنگائی تھی، جو انفلیشن تھی، وہ 12% تھی. ان کے دور میں وہ پہنچ گئی تقریباً 35%. اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ 1 سال میں 50% بڑھی ہیں. آپ جو چیز عام آدمی کو سب سے افیکٹ کرتی ہے وہ ہے آٹا. آٹے کا 20 کلو کا بیگ اگر آج آپ دیکھیں، اور ہمارے مقابلے میں ہمارا تھا 1140 روپے کا، آج وہ بیگ پہنچ گیا ہے 2800 روپے کا. تو جو عام آدمی ہے، جو آپ آٹے کی لائنیں دیکھ رہی ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں بیچارے آٹا لیتے ہوئے، جو 20 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں. جو بنیادی چیز ہے، پہلے بے روزگاری بھی بڑھ گئی، ویسے کھانے پینے کی چیزیں 50% بڑھ گئی، اور اس کے اوپر آٹا جو بنیادی چیز ہے اس کی قیمت. مطلب یہ کہ لوگوں کے اس وقت سب سے برے حالات ہیں، اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ رک تو نہیں رہی. روپیہ 100 روپے سے زیادہ ڈالر مہنگا ہو چکا ہے. روپیہ 100 روپیہ گر چکا ہے. اور پھر سے میں یاد کرا دوں کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی اربوں روپے کی، اربوں ڈالرز کی پراپرٹیز ہیں، جن کے ڈالر میں پیسے ہیں، ان میں اضافہ ہو گیا 100 روپیہ. اور جو پاکستان کے اندر اس وقت جو عام آدمی جن کے آپ کے روپیوں میں پیسے ہیں، وہ ڈالر کے مقابلے میں 100 روپیہ کم ہو گیا. آپ کی، اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ 100 روپیہ آپ کے پاس بینک میں پڑا ہوا تھا، تو صرف 65 روپے اس کی خریدار کی قیمت رہ گئی ہے. ایکسپورٹس 10% گر گئی ہیں. ہماری ایکسپورٹس آخری 2-3 سالوں میں بڑھتی جا رہی تھی، اب بجائے بڑھنے کے ایکسپورٹس 10% کم ہو گئی ہیں. اس کا مطلب کہ ہمیں اور زیادہ مسئلہ ڈالرز کا آنے والا ہے، کیونکہ ہم اب قرضے تو لے رہے ہیں، لیکن قرضے واپس کرنے کے لیے جو ہمارے پاس دولت میں اضافہ ہونا چاہیے، یعنی ایکسپورٹس میں اضافہ اور ریمیٹنسز میں، وہ بجائے بڑھنے کے وہ یا رک گیا یا کم ہو گیا. تو ڈالرز تو کم آ رہے ہیں اور قرضے بڑھتے جا رہے ہیں.
اور انڈسٹری جو سب سے خطرناک ہے پاکستان میں کہ آپ کی دولت میں اضافہ انڈسٹریلائزیشن سے ہوتا ہے. جو ہماری انڈسٹری بڑھتی جا رہی تھی, جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ 10% بڑھ رہی تھی, وہ آج 50% انڈسٹری بند ہو چکی ہے. اور جو آج انڈسٹری کا حال ہے, اس کا اب ڈائریکٹ امپیکٹ پڑ رہا ہے. جس طرح میں نے کہا ہمارے دور میں, یہ صرف سال پہلے فیصل آباد میں پوچھیں, ان کو ٹیکسٹائل انڈسٹری کا اسکلڈ ورکر نہیں مل رہا تھا, مزدور نہیں مل رہا تھا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حالات کیا ہیں. اچھا جی, پھر اب آخر میں پہنچ رہا ہوں کہ 1 سال کے اندر معیشت بھی بیٹھ گئی, میڈیا بھی بند کر دیا, ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی بھی تباہی کر دی, ہماری جو ٹیررزم ہے پاکستان میں, جو ٹورزم کی طرف چلے گئے تھے, باہر کی برٹش ایئرویز, باہر کی ایئر لائن, ورجن اٹلانٹک ایئر لائنز آنی شروع ہو گئی تھی پاکستان میں, کرکٹ ٹیمز آنی شروع ہو گئی تھی, وہ آج پھر دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. کیونکہ امن تھا تو یہ سب آ رہے تھے, تو ان کے دور میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. اب آخر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اب پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ ساری قوم کو ہمیں اب سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک جا کدھر رہا ہے. سارے ادارے ہمارے گئے, پارلیمنٹ ہماری گئی. جس طرح پھر سے دیکھیں, ملک چلتا ہے اداروں کے اوپر. پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے, پارلیمنٹ کی آج حیثیت ختم ہو گئی ہے. آج پارلیمنٹ کے اندر کورم ہی پورا نہیں ہوتا, تو اس کو کوئی شوق ہی نہیں ہے پارلیمنٹ میں. اس کا مقصد ہی ختم ہو گیا جب اپوزیشن ختم ہو گئی.